دوستو جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ اصلاحی مجلس کوئی دنیائی منفعت کے لیے نہیں، نمود و شہرت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اس کے رسول کی نسبت پر ہے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہیں پر اولئک هم المفلحون کہا تو کہیں پر اولئک هم الفائزون کہا۔ انہی کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا۔ عزیز دوستو، آج ان تمامی حضرات کے موجودگی میں ایک ذمہ دار اور میں پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً ایسی ہی محفل پاک ہوا کرتی ہے جہاں سے ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے، خافدہ احساس بیدار ہوتا ہے، سویا ہوا ضمیر جاگ اٹھتا ہے، غفلت و کاہلی کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ یقیناً میں یہ کہوں گا کہ اس بزم کے ہر میکش کو ہم وحدت کا جام پلاتے ہیں، اس بزم کے ہر میکش کو ہم وحدت کا جام پلاتے ہیں، پیغام شریعت دیتے ہیں، انداز وفا سکھلاتے ہیں۔ ہاں، علم کے اس میخانے میں پینے سے سرور آتا ہے، اسرار حرم کھل جاتے ہیں، جینے کا شعور آ جاتا ہے۔ یقیناً دوستو، یہ ایسی محفل پاک ہوا کرتی ہے جہاں سے لڑکھڑاتی ہوئی انسانیت کو سہارا ملے، گمگستگان راہ کو سراغ منزل ملے، ذہل و ضلالت سے لبریز دماغوں کو نور و علم و ہدایت ملے، مضطرب و پریشان دلوں کو سرمایہ و سکون ضمانت ملے۔ ایسی محفل روئے زمین پر کہاں منعقد ہوا کرتی ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کی وحدانیت کا تذکرہ ہو، اس کی حکمت بالغہ اور قدرت کاملہ کا بیان ہو، اس کی عبادت و اطاعت کی تاکید و تلقین ہو، اس کے فرمودات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے موضوع سخن ہو، تبھی تو نبی صادق و مصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ لا یقعد قوم لا یذکرون اللہ عز وجل لا یریدون بذلک الا وجہ الا ناداہ منادی من السماء ان قوموا مغفورا لکم فقد بدل السیئات حسنات، کہ جب کوئی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوتی ہے تو اس کا جمع ہونا صرف اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو آسمان سے آواز دینے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بخشائے لوگوں اٹھ جاؤ۔ عزیز دوستو، کیونکہ وقت کی قلت دامنگیر بھی ہے، ذہن گیر بھی ہے، اس لیے میں آپ تمامی حضرات کے سامنے، آپ تمامی حضرات کے اس مجلس کو اللہ کے اس مقدس کلام مجید سے شروع کرنا چاہتے ہیں جو بندوں کے ہدایت کے لیے اتارا گیا ہے، جس کا پڑھنا ثواب ہے تو اس کا دیکھنا اور آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے۔ کسی شاعر نے یوں خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ شرافت صداقت دیانت ہے موتی، شرافت صداقت دیانت ہے موتی، یہ موتی ہمیشہ لٹاتا ہے قرآن، جہالت کا نقشہ مٹا کر دلوں سے ہدایت کا راستہ چلاتا ہے قرآن۔ تو آئیے دوستو، آج آیت قرآنی اور کلام جاویدانی سے آج کے اس مجلس نورانی کا آغاز کرنے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں عزیزم ملک اذہان الحق کو کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام اللہ سے اس خوبصورت مجلس کا خوبصورت آغاز کرے۔ خدا کے نام سے ہم جلسے کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے، ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کا انجام ہوتا ہے، اسی کی مہربانی سے جہاں کا کام ہوتا ہے۔ آغاز بزم کے لیے عزیزم ملک اذہان الحق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين۔ صدق الله العظيم۔
اللہ ماشاء اللہ. ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا ارشاد نبی فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. عزیز دوستو، ابھی آپ تمامی حضرات کے سامنے عزیزم ملک اذہان الحق تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے، اور آپ تمامی حضرات خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. آپ تمامی حضرات پر ایک سناٹا چھایا ہوا تھا. عزیز دوستو، ایسا ہونا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن مقدس کو سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاموش رہنے کا بھی حکم فرمایا ہے. قرآن مقدس کے آیت کریمہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم ہو. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے جاہ و جلال، اس کی عظمت اور رفعت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتا تو ضرور دیکھتا اسے جھکا ہوا اور پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے. تو عزیز دوستو، ذرا غور کرو، جس قرآن مقدس کو جبل مستحکم یعنی پہاڑ بھی اپنے دامن میں سمیٹ نہ سکا، اس قرآن کو امت محمدیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ پیرسوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، پیرسوں کی مشینوں کی ندیم ہم کو ضرورت کیا، جب بچوں کے سینے میں ہمارے 30 پارے ہیں. یہ بچے ہیں مگر اسلام کے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے ہیں مگر اسلام کے آنکھوں کے تارے ہیں، یہ بچے حافظ قرآن رسول اللہ کے پیارے ہیں. اور کسی شاعر نے قرآن مقدس کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے کہ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، اور یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. عزیز دوستو، آپ تمامی ابھی محفل پاک کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں بڑی آپ حضرت کے سامنے ایک ایسے شخص پیش کرنے جا رہا ہوں. میں ان کے بارے میں کیا لب کشائی کروں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدی بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں. عزیز دوستو، میں آپ تمامی حضرات کے سامنے ایک ایسے شخصیت کو پیش کرنے جا رہا ہوں جن کی زندگی عاجز و انکساری، تواضع، خاکساری اور اثار قربانی کا مجسمہ نظر آتی ہے، جن کے رگوں میں محبت رسول خون بن کر دوڑتی ہے اور دل کی دھڑکن بن کر تڑپتی ہے، جن کی گفتگو حدیث معتبر سے ماخوذ کرتی ہے، جن کی تقریر سے جہالت کی تاریکیاں چھٹ کر کے علم و حکمت کے سبر جاں فضا نمودار ہو جاتی ہے. یقیناً علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے ان پر اخلاق، علم کا دریا پیار کا ساگر ناز کرے ان پر اخلاق، بحر شفقت پیک کرے محبت فیض مجسم زندہ باد. میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اور آپ تمامی حضرات کے خصوصیت کے ساتھ اور ہم طلبہ علوم نبوت کے مرکز عقیدت علی جناب حضرت مفتی اعجاز الحق صاحب بانڈی صاحب قاسمی، محتمم مدرسہ سبیل الہدی بمنا سری نگر کشمیر، میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دے، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دے، جو غفلت میں پڑے سوئے ہیں اس کو جگا دے. اگر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر، اگر چاہو تو اسلام کے پرچم کو اٹھا کر تم قطرے شبنم کو دریا بنا دو. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ علی جناب مفتی اعجاز الحق صاحب قاسمی دامت برکاتہ. دکھا رہے الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ما فيه.
او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اس پروگرام کے روح رواں اور امت کے لیے درد مند اور فکر مند نونہال اور نوجوان عالم دین مولانا محمد صہیب ابن قاسم زیدہ مجدہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے انہیں ایک درد مند دل سے نوازا ہے، مزاج میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے اور ہر دم لمحہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ میں کس طرح سے امت کے کچھ کام آ سکوں۔ اور دوستو، وہی لوگ باقی رہتے ہیں، وہی لوگ حقیقی معنی میں زندہ رہتے ہیں جو امت کے لیے اور دوسروں کے لیے جیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتے ہیں اللہ ان کو اس زمین میں استقرار، ٹھکانہ، بقا، دوام عطا فرماتا ہے۔ بہرحال میں محمد قاسم صاحب کو دل کی عمیق گہرائیوں سے محمد صہیب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ساتھ ہی ان کی پوری ٹیم جو اس کام میں ہفتہ بہ ہفتہ جڑی اور لگی رہتی ہے، اور کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑ کر ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں ان کے لیے عافیت اور باعث سعادت بنے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عافیت والی زندگی طلب کرنے کی تاکید فرمائی، اور یہ عافیت والی زندگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مطلوب ہے۔ دنیا آخرت کا مقدمہ ہے دوستو، ہر شخص کو آخرت کی منزلوں پر سے گزرنا ہے، لیکن دنیا کی منزلوں سے گزرنے کے بعد قرآن کریم نے ہمیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کی دعا سکھلائی کہ ہم دنیا کی بھلائی بھی اللہ سے مانگیں، لیکن ساتھ میں آخرت کی بھلائی سے بھی ہم غافل نہ ہوں، اس کی بھی طلب ہماری دعاؤں کا حصہ رہے۔ دوستو، کوئی بھی قیمتی چیز صرف طلب سے نہیں ملا کرتی۔ دنیا جو ہمارے لیے ایک تجربہ گاہ ہے، دار العمل ہے، ایک مسافر کے لیے راستے میں آنے والے پڑاؤ کی طرح ہے، ہماری یہ زندگی بھی جس کی آخری منزل جنت ہے انشاءاللہ، اس کا ایک پڑاؤ دنیا کی زندگی ہے۔ بہت پرفریب دنیا، بڑی خوبصورت، بار بار انسان کو للچانے والی، دھوکہ دینے والی۔ قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، بہت مختصر ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، ہے کیا دنیاوی زندگی؟ دھوکے کا ایک سامان جس میں انسان رہ کر، گزر کر کبھی پھنس جاتا ہے، اور ایسا پھنستا ہے نکل نہیں پاتا۔ اسی لیے قرآن نے بہت خوبصورت انداز میں کہا
ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اے میرے نادان بندو، کیا تم دنیاوی زندگی کو زیادہ پسند کرنے لگے آخرت کے مقابلے میں؟ تمہارے سامنے شاید آخرت کی قیمت نہیں، تم نے آخرت کے مقام اور مرتبے کو سمجھا نہیں، بہت ہی تھوڑے پر تم راضی ہو گئے، یہ تو نادانی والی بات ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ راضی ہی نہیں ہوئے، بہت سارے لوگوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انسان دنیا کے دلدل میں پھنس گیا، اور ایسا پھنسا کہ اب اسے آگے والی منزل بالکل نہیں مل سکتی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں بہت معروف بات ہے، حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، قبرستان سے گزرتے روتے، اتنا روتے، آپ کی لہے مبارک داڑھی تر ہوتی، پانی ٹپکتا اس سے، آنسو کے قطرات ٹپکتے اس سے۔ آپ فرماتے ہیں دنیا تو مکر و فریب میں لپٹی ہوئی ملعون چیز ہے، اور دھوکہ دنیا کی سرشت میں داخل، جو دنیا میں پھنسا وہ بالیقین دھوکہ کھائے گا، اس کی فطرت، اس کی سرشت، اس کی روح میں دھوکہ ہے۔ حالانکہ دنیا اللہ کی ایک نعمت ہے، قرآن کہتا ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ پوری کی پوری دنیا اللہ نے اے انسان تمہارے لیے بنائی، لیکن اس سے نفع اٹھاؤ، استمتاع کی اجازت ہے، ڈوبنے کی، غرق ہونے کی اس میں اجازت نہیں۔ ہمارے ولایت کے میدان کے سید الطائفہ گزرے ہیں، سیدنا حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے معروف نام سے دنیا میں وہ پہچانے جاتے ہیں، بلکہ جو بھی سلسلے ولایت کہیں سے بھی سلسلے چشتیہ نقش بندیہ سے ہو کر گزرتا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے پہلے جو پڑاؤ ہے اس کا وہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری سے اٹھ کر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ، اور حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے امام الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تم مجھ سے دنیا اور آخرت کے بارے میں پوچھتے ہو، دنیا اور آخرت تو ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، دونوں میں بہت فاصلہ ہے، جتنا تم ایک کے قریب ہوگے اتنا ہی تم دوسرے سے دور ہوتے جاؤ، جتنا تم دنیا میں پھنستے چلے جاؤ گے اتنا تم آخرت سے محروم ہوتے چلے جاؤ۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے اب دنیا ساعۃ فجعلها طاعۃ، دنیا تو ایک گھڑی ہے، اس لحاظ سے زندگی کا جو سفر ہے ہمارا، یہ پیدائش سے شروع ہوا، آخرت جنت و جہنم میں کہیں جا کر ختم، یہ ایک طویل سلسلہ، اس طویل سلسلے میں ایک گھڑی، ایک پڑاؤ، ایک لمحہ دنیا بھی، اس دنیا کے لمحے کو تم
طاعت بنا دو. یہ اگر طاعت بن گیا تمہاری پوری منزل آسان. تمہارے لیے کامیابی کے فیصلے پھر تمہارے لیے خسران نہیں فوزان ہے. پھر تمہارے لیے نقصان نہیں نفع ہے. پھر تمہارے لیے گمانا نہیں بلکہ کمانا. الحمدللہ. قرآن کریم نے وہ دنیا والے جنہوں نے دنیا کو اپنا مستقل سمجھ لیا، جنہوں نے دنیا ہی کو اپنی محنت، اپنی کامیابی کا نقطۂ عروج سمجھ لیا، ایسے لوگ تو قرآن کی نظر میں نادان ہیں. جب وہ نادان ہیں، ان کی نادانی کا تذکرہ قرآن نے تقریباً 17 مرتبہ کیا. اس کے بالمقابل وہ حضرات جو دنیا میں رہ کر آخرت کی بھلائی کے طلبگار ہوتے ہیں اور جن کے لیے پھر اس دنیا میں آخرت کے کمانے کے وسیلے پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے کامیاب لوگوں کا تذکرہ بھی قرآن نے 17 بار کیا. یہ عجیب اتفاق ہے، جہاں ناکام و خسران والے 17 بار، وہاں کامیاب و کامرانی والے بھی، ذالک الفوز العظیم والے بھی 17 بار. قرآن نے منزلوں کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں، کامیاب اور بامراد لوگوں سے کیا. دوستو، ہمیں تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر، ان بندوں پر جو عالم بقا کو سچا سمجھتے ہیں، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت کو اپنے لیے اپنی زندگی کا خلاصہ سمجھتے ہیں. اس یقین کے باوجود وہ اس ناپائیدار دنیا پر فریفتہ ہے. اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا، دنیا ہاروت اور ماروت سے زیادہ جادوگر ہے. بعض علماء نے لکھا، دنیا کی مثال اس کھارے پانی کی ہے، نمکین پانی کی ہے. تم جتنا پیتے جاؤ گے اس کو، اتنا ہی پیاس اور شدت سے لگے گی. یعنی دنیا میں جانے کے بعد ایسا نہیں کہ حرص کا خاتمہ ہو جائے. حدیث میں تو خود بتلایا گیا، انسان کو دنیا کا ایک حصہ دیا جائے، پھر وہ بندہ کہتا ہے فلاں بھی فلاں بھی فلاں، بس یہ کماتا رہنا چاہتا ہے. یہ دنیا میں اتنا غرق ہو جاتا ہے، پھر اسے پھر آخرت کی منزلیں ہی بھول جاتا ہے. علماء نے لکھا، دنیا جو ہے یہ مخلوق کے لیے ایک کھانے ضیافت کی طرح ہے. جب کسی گھر میں ہم جاتے ہیں، دسترخوان بچھا ہوتا ہے، ہمارے سامنے نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، برتنوں میں سالن ہوتا ہے ہمارے سامنے. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کا اٹھائیں، اس نعمت کو آگے بڑھائیں، دوسرا بھی اس سے مستفید ہو، کھائے. کون ایسا نادا ہوگا جس کے سامنے ہم نے طبق رکھ دیا، ایک تھالی رکھ دی، بڑا برتن رکھ دیا سالن کا، تھوڑا سا وہ کھا لے، باقی وہ بغل میں دبا کر چلنے لگ جائے؟
دوسرے کہیں گے، میزبان کہے گا یہ کیسا ناداں آدمی ہے، یہ تو آداب ضیافت سے بھی محروم ہے، اسے بھی نہیں معلوم۔ دنیا ہمارے لیے دسترخوان کی طرح ہے، اس سے نعمتیں چننے کا حق دیا گیا ہم کو، لیکن نعمتوں کو اپنے لیے خاص سمجھنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ہم کو یہ بتلایا گیا، سمجھایا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے۔ آپ دنیا سے فائدہ اٹھائیں، یا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آپ کے لیے سجائی گئی ہے، اس کی ہر نعمت کو آپ کے لیے پروسا گیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سب ہمارے لیے ہے، لیکن اس میں ڈوبنے کی اجازت نہیں ہم کو، اس سے استفادے کا حق دیا گیا ہم کو، سمجھایا یہ گیا تم آگے نعمتوں کو بھیج کما لے، اگر وہ خود نہ بھیجنا چاہے پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ان نعمتوں سے مستفید ہو کر جب مر جاتا ہے تو اس کی وہ پوری کی پوری دنیا اس کے ورثاء میں منتقل ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، نفس کا بڑا عجیب دھوکہ ہے انسانوں کے ساتھ، عجیب سا دھوکہ کہ ہم لوگ دنیا میں زندگی کے کچھ دن گزار کر اپنے نفس کو یہ تسلی دے دیتے ہیں اللہ بہت کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے، یہ ہمارا نفس ہم کو گناہ کرنے کے لیے سہلا رہا ہے، تو کوئی انکار نہیں، اللہ کریم ہے، لیکن اس کا ایک نظام عادل ہے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قرآن کریم کا جو آخرت کے متعلق تصور ہے وہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے لیے اس کے لیے دار العمل ہے، ہم جیسا اس میں کریں گے ویسا ہم آخرت میں کاٹیں گے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر تم آخرت کی طلب میں لگ جاؤ، اس لیے کہ اسلام نے صاف طور سے منع کیا ہے ایسی زندگی سے جس میں تبتل ہو، جس میں رہبانیت ہو، جس میں تنہائی ہو، بلکہ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تو مشہور بات ہے یہ کہ وہ فرد جو رات بھر اپنے اہل و عیال کے ساتھ راتیں گزارتا ہے اس شخص کے مقابلے سے افضل ہے جو صرف نوافل میں رہ کر اپنا وقت گزارتا ہے۔ دوستو، دنیا آخرت کے لیے پہلی سیڑھی ہے، لیکن دنیا اس کشتی کی طرح ہے جس میں ایک انسان سوار ہو جائے لیکن وہ تب تک کامیاب اور منزل پر پہنچنے کا تصور یقینی ہے جب تک کہ وہ کشتی پانی کے اوپر رہے۔ جب پانی کشتی میں چلا جائے تو پھر وہ کشتی ڈوب جائے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مسافران آخرت کی مثال کشتی میں ان سواروں کی طرح ہے جن کو ان کے ملاح نے ساحل پر لا کر چھوڑ دیا، بھائی اتر جاؤ، یہاں کچھ جنگل ہے، کچھ نعمتیں ہیں، کچھ پھل فروٹ ہے، کچھ باغات ہیں، کچھ دیکھ لو ان کو آپ۔ کچھ دیکھ لو ان نعمتوں کو آپ۔ کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اذان کے اختتام تک انتظار کروں یا اپنی گفتگو کو جاری رکھوں میں؟ ابھی 8 منٹ باقی ہے اس جی 8 منٹ باقی ہے اس میٹنگ میں۔
गुफ्तगू को जारी रखूं या बंद रोक दूं? जी 2 मिनट के लिए जी, फिर से ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह, जी। दोबारा से ज्वाइन करते हैं फिर। जी जी, इजाजत है। जिंदगी गुजारने वालों की मिसाल जी जी ठीक है। दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों की मिसाल उन मुसाफिरों की तरह है जिन्हें अल्लाह ने किनारे पर छोड़ दिया। तुम जी फलां नियामतों से फायदा उठाओ, जन्नतों में जाओ, बागात में घूमो, वो करो, ये करो, देख के आओ। कुछ लोग इन बागों में जाकर थोड़ा सा खुशबू सूंघ वूंघ कर कुछ फायदा उठाकर दोबारा आ गए कश्ती में वापस और मुनासिब हवा वाली जगह ले ली। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने जरा ज्यादा वक्त लगा लिया, अभी तो कुछ देख ले और थोड़ा सा फायदा उठा ले, फिर जाएंगे। जब वो आए तो पीछे वाली जगह मिली इनको। कुछ लोग वो हैं जिन्होंने इन बागों में जा जाकर कुछ नियामतों को जमा करना शुरू किया। नहीं जी मैं इनको संभाल कर रखूं। जब वो कश्ती के पास दोबारा चढ़ने के लिए आए तो बहुत ही थोड़ी बहुत जगह मिली इनको। और कुछ लोग वो है जो बहुत सारा माल लाद कर अपने सरों पर जमा करके लाए, इस जज्बे से चलो जी हम कश्ती में लेकर जाएंगे आगे। लेकिन जब आगे पहुंचे कश्ती के पास वहां जगह ही नहीं थी, बल्कि सब फुल हो चुका। दुनिया के लिए इंसान को तलबगार बनना है, मगर सिर्फ इतना कि वो उसको बाइसे गर्क ना बने। हमारे सिलसिले हदीस की मजबूत तरीन सनद शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसीलिए लिखा है कि माल और दुनिया आपके लिए बाइसे रहमत भी है, बाइसे हलाकत भी। दुनिया कमाना ये हमारे यहाँ मजमूम नहीं, लेकिन दुनिया में गर्क होकर जिंदगी गुजारना ये हमारे यहाँ मजमूम। और दुनिया की आखिरत पर ही, दुनिया की बुनियाद पर ही आखिरत की इस्लाह, आखिरत की कामयाबी मौकूफ है। एक इंसान ने जिस तरह से दुनिया की जिंदगी का वक्त गुजारा होगा, इसी पर उसके लिए आखिरत में फैसला होगा। इसलिए दोस्तों, पहले तो हमें दुनिया की इस हकीकत को समझना है कि एक मरदूद चीज है। हदीस में आता है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अबू हुरैरा को हाथ पकड़ कर ले चले एक ऐसे मकाम पर जहां पर खोपड़ियों का कोई ढेर था। फिर कहा, अबू हुरैरा देखते हो ये लोग भी कभी तुम्हारी तरह हंसते खेलते चरते फिरते लोग थे। इनके लिबासों पर, इनके जिस्मों पर खूबसूरत लिबास, इनके पेटों में जाने वाली मुरक्कल ग़िज़ाएं, लेकिन मौत ने इनको कैसा बेहिस्सो बेवकात बना दिया। अब ये हड्डियों का ढांचा, कहीं खोपड़ियां, कहीं चीथड़े लिपटे हुए, कहीं कुछ भी नहीं, ये खत्म हो गए सब। इनका जिस्म मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। बाकी रहने वाला इसका अमल, बाकी रहने वाला इसका वो नाम, इसका वो काम, इसका वो अमल जो इसने अल्लाह की रजा के लिए किया होगा। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे सामने दुनिया की हकीकत भी बयान फरमा दी और आखिरत की कीमत भी समझा दी। इसलिए मेरे जो एंकर दोस्त हैं उन्होंने शुरू में जो आयत करीमा तिलावत की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। उन्होंने सहाबा की जिंदगी का ऐसा खूबसूरत नक्शा खींचा कुरान की रोशनी में, जिसको बहुत ही छोटे अल्फाज में सैयदना सुफियान सौरी रहमहुल्लाह ने बयान फरमाया। आपने फरमाया सहाबा की जिंदगी तो ऐसे कि वो दिन में तो वो अल्लाह की राह में जिहाद में मसरूफ रहते थे और रात भर मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह को
मनवाने वाले रहते थे। रुहबानुन बिल्लैल फुरसानुन बिन्नहार। हमें भी दुनिया से फायदा उठाना है, जितनी अल्लाह की तरफ से कुव्वत हमको मिले, सलाहियत हमारे पास हो, दुनिया को हम हासिल करें, लेकिन दुनिया को अपने दिल में जगह न दें। दिल के बाहर बाहर इसका जितना इस्तेमाल कर सकते हो करें, लेकिन दिल में अगर किसी जात को सजाएं तो वो सिर्फ अल्लाह की जात है। मैंने एक जुमला कहा था, अद्दुनिया साअतुन फजअलहा ताअतुन। दुनिया एक घड़ी है, इस घड़ी को गुजारो, लेकिन कैसे? इसको तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी में रहकर गुजारो। ये तुम्हारे लिए इसका एक एक लम्हा ताअत बन जाएगा। खबरदार वो लोग जो मस्जिदों में कुछ वक्त गुजार कर ये समझ लेते हैं हमसे बड़ा कोई वलीउल्लाह नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, दुनिया जिंदगी के हर शोबे पर मुहीत है, आखिरत दुनिया के हर शोबे पर मुहीत है। हर शोबे में काम करने वाला आदमी अपने शोबे में ईमानदारी और दयानत से काम करके साथ ही साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत का सलीका अता कर रहे थे। यकीन महकम अमल पैहम की तलखीन कुछ ही अंदाज में कर रहे थे। गोया के डॉक्टर अल्लामा इकबाल की शेर की तर्जुमानी कर रहे थे कि सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, सफ़े दहर से बातिल को मिटाया हमने, नए इंसान को गुलामी से बचाया हमने। दश्तु दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, दश्तु दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। यकीनन दोस्तों, आज हम महबूब रब्बुल आलमीन की महबूब उम्मत होने का दावा करते हैं, लेकिन अखलाक रसूल को अपनाते नजर नहीं आते। आज हम गुलाम रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन सीरत रसूल को अपनाते नजर नहीं आते। आज हमने कुरान मुक़द्दस को बजाय जीनत सीना, जीनत ताक बना दिया है। यहीं तक बात महदूद नहीं, आज हम लोगों ने आपस में इत्तेहाद तो इत्तेफाक के बजाय इफ्तिराक व इंतशार बर्पा किया। शैतान से बजाय दुश्मनी, लेकिन माबातिल दोस्ती बरकरार रखी। इश्क़ रसूल का दावा किया, लेकिन फरमुदात को ठुकरा दिया। इन्हीं हालात से मुतासिर होकर नब्बाज़ कौम मिल्लत शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमान ने क्या ही खूब फरमाया है कि वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूत। ये मुसलमान थे जिन्हें देख के शर्मा यहूद, कल्ब में सूज नहीं रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सूज नहीं रूह में एहसास नहीं, कुछ भी तुम्हें पैगाम मोहम्मद का पास नहीं। यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो मिर्जा भी हो अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। अजीज दोस्तों, नाउमीद होने की जरूरत नहीं, दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वालो इल्म इरफा है, ना हो ना उम्मीद, ना उम्मीदी ज़वालो इल्म इरफा है। उम्मीदी मर्द मोमिन है खुदा के राजदानों में, और उकाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाब रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। अजीज दोस्तों, आप तमामी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तमामी हजरात ने मौलाना सोहेब साहब का साथ दिया और इस बज़्म को सजाने रचाने बसाने वालों का भी साथ दिया। इसलिए मैं आप तमामी हजरात के बारगाह में जनाब अफजल गोंडी का यह शेर पेश करता हूँ कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, आप साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी, अरमान साहब, मुफ्ती साहब जुड़ चुके हैं, आप फिर से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब हमारे यहाँ असल में इशा के वक्त नमाज का वक्त हो गया। अच्छा अच्छा, 9:15 बजे इशा की नमाज का वक्त है। जी चलिए, हजरत, आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मैंने कहा, मैंने खत्म तो मैंने ऊपर कर दिया था इनको। अब ये सवाल करते हैं, मैंने कहा वो आखिर